لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئا. صلوات محمد. آج میں دسویں بار آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا سنا رہا ہوں، جس میں آپ نے بڑی امید کے ساتھ اپنے سیوں اور دوستوں سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تم دین جان کر اور دین کی پابندی کر کے ایسے بن جاؤ کہ تمہارا ہمارا کیا ہونا ہمارے لیے زینت بنے. اور دیکھو، ایسی زندگی بسر نہ کرو کہ تم ہمارے شیعہ کہلاؤ اور ہم تمہاری وجہ سناؤ. میری پچھلی 9 تقریریں آپ کے سامنے ہیں، جن میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، ان ساری باتوں کو صرف 2 جملوں میں دہرایا جا سکتا ہے کہ جب تک ہمارا دماغ مذہبی نہیں بنے گا، جب تک ہمارے دل میں دین کی پابندی کا شوق نہیں پیدا ہوگا، تب تک نہ ہم علم دین حاصل کریں گے، نہ دین کی پابندی کریں گے، اور نہ اہل بیت کے لیے باعث زینت بنے گے. اور اس سلسلے کی ہماری بات جو میں نے آپ کے سامنے بار بار کہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ ہم زندگی میں کوئی کام بھی کریں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کام کے بارے میں حکم خدا کیا ہے. اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ حکم خدا کیا ہے تو ہمارا عمل حکم خدا کے مطابق ہونا چاہیے. میں آج اپنے سلسلے کلام کو مکمل کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید روزانہ ہی میں نے اپنی دل میں ایک بات کہی ہے
کہ ہم میں سے ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، مگر میں اپنی سوسائٹی سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے باخبر ہوں۔ ہمارے سماج میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنا چند مولویوں کا کام ہے، کچھ پیش نماز ہونا چاہیے جن کے پاس علم دین ہو، تو کچھ نکاح پڑھنے والے ہونا چاہیے جن کے پاس علم دین ہو۔ نہیں، میں آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے جو صرف پرائمری تک پڑھا ہے، ایک نے جونیئر ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی، ایک BA ہے، ایک PhD۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ جس نے پرائمری تک پڑھا ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں علم رکھتا ہے جو الف ب بھی نہیں جانتا ہے، اور جو اس نے پرائمری تک پڑھا ہے وہ باتیں نہیں جانتا ہے جو مثلا BA والا جانتا ہے۔ تو ویسے جیسے دنیاوی تعلیم میں کلاس ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، اور الگ الگ درجات تک تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ویسے ہی علم دین کے بارے میں بھی درجات ہیں۔ 14 معصومین صلوات والسلام کے بعد علم دین حاصل کرنے کا سب سے بڑا فریضہ فقہا کا ہے، فقیہ۔ فقیہ جس کو دوسرے لفظوں میں مجتہد کہتے ہیں۔ یہ فقیہ اور مجتہد کون ہوتا ہے؟ یہ فقیہ اور مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم دین کی تفصیل ہوتی ہے، ڈیٹیلز ہوتی ہے۔ کون سی قرآن کی آیت مجاز میں ہے، کون سی قرآن کی آیت کا مطلب حقیقی ہے، کون مقید ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے، وہ تفصیلیں۔ کون سی حدیث کیسی ہے، اس کا کس سے تصادم ہے۔ تو یہ تفصیلی علم دین حاصل کرنا یہ فقیہ کا کام ہے، اور ان فقیہوں میں بھی کلاسز ہوتے ہیں۔ تو جو جس زمانے میں سب سے زیادہ علم فقہ کے تفاصیل کا جاننے والا ہوتا ہے کہ وہ قرآن و احادیث کی ساری ڈیٹیلز اور تفصیل کی چھان بین کے بعد حکم خدا معلوم کرنے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ اور ماہر ہوتا ہے، وہ اس زمانے کا عالم ہوتا ہے۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ علم دین وہ حاصل کرے گا جو عالم ہوگا، اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو آج عالم نہیں ہے لیکن کل عالم ہو سکتے ہیں۔ فقیہ کے بعد اب وہ لوگ ہوئے جنہیں مسائل بیان کرنا آتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو فقیہ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن فقہ کے سارے ابواب سے باخبر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ اس مسئلے میں حکم خدا کیا ہے، تو اس کو یہی پتا نہیں ہے کہ یہ کتاب کے کس چیپٹر میں کس باب میں ملے گا، تو اسے کم سے کم یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ طہارت میں ملے گا، کہ یہ نماز میں ملے گا، کہ یہ شرکت میں ملے گا، کہ یہ دیت میں ملے گا، کہ یہ میراث میں ملے گا۔ یہ وہ ہیں جو ممبر پر آ کے مسائل بیان کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو محراب میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں۔ یہ فقیہ نہیں ہے، یہ مجتہد نہیں ہے، یہ خود تقلید کرتے ہیں لیکن انہیں بنا بیان مسائل کا حق حاصل ہے اتنی صلاحیت سے۔ اب اس کے بعد سارے مومنین کا فریضہ ہے، یعنی آپ سمجھیے PhD ہو چکا، MA ہو چکا، BA ہو چکا، ISA ہو چکا،
اب جونیئر کلاس بھی ہو چکے، اب یہ پرائمری والے ہیں، تو پرائمری والے میں نہ کوئی سیاہ، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، چاہے عورت ہو چاہے مرد، اس سے کم علم دین کے حاصل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر سیاہ کے لیے جو بالغ ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے واجبات کیا ہیں، اس کے لیے حرام چیزیں کیا ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بہت مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ زندگی میں ہم جتنے کام کرتے ہیں اللہ نے ہمارے سارے کاموں کو 5 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے، یا وہ کام واجب ہے یعنی کریں گے تو ثواب پائیں گے اور نہیں کریں گے تو سزا اور عذاب پائیں گے، یا وہ کام حرام ہے کہ اگر کریں گے تو عذاب ہوگا اور نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، یا وہ کام مستحب ہے کہ اگر کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا، یا وہ کام مکروہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا لیکن کریں گے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ان 4 کے بعد 5ویں چیز ہے کہ تمہیں آزادی ہے، چاہے کرو اور چاہے نہ کرو، نہ کرنے میں ثواب ملنے والا ہے اور نہ کرنے میں ثواب و عذاب ملنے والا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ زندگی میں ہمیں جو کام کرنا ہے یا وہ حرام ہوگا یا وہ واجب ہوگا یا وہ مستحب ہوگا یا وہ مکروہ ہوگا یا وہ مباح ہوگا، تو ہر سیاہ کو، بالغ سیاہ کو یہ معلوم کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا فریضہ ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ان 5 قسموں میں سے کس قسم کا ہے، اور اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ گھروں میں کم سے کم توضیح المسائل موجود ہونا چاہیے، خود اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے بعد جو اہل علم مل جائے ان سے الجھے ہوئے مسائل پوچھنا چاہیے۔ آج کی بڑی دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، اگر عملیے میں کوئی ایسا مسئلہ نکل آئے یا کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے جو عملیے میں نہ نکلے تو کچھ مشکل نہیں ہے، عالم کو خط لکھ کے مسئلہ دریافت کر لینا۔ کل کی دنیا آج کی دنیا میں بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے۔ تو میں نے یہ تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ جب کبھی ہمارے سماج میں ذکر آتا ہے علم دین حاصل کرنا تو ہمارا سماج سوچتا ہے اس کے ٹھیکیدار تو مولوی ہے، اس کے ٹھیکیدار تو علماء ہے، ہم سے کیا مطلب ہے۔ تو بس میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بمبئی والے ہم سے بہتر جانتے ہیں، ایک آدمی اپنا مکان خود بناتا، خود بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی بھی وہی چھیل رہا ہے، اینٹیں بھی وہی بنا رہا ہے، سیمنٹ بھی وہی تیار کر رہا ہے، نہیں، بلکہ سارا کام اپنی نگرانی میں کر رہا ہے۔ تو ایسا مکان جو بنتا ہے وہ مضبوط بنتا ہے، اور جو کنٹریکٹر کے ذریعے بنتا ہے، جو ٹھیکیدار کے ذریعے بنتا ہے، وہ جیسا بنتا ہے ویسا معلوم ہے۔ تو عزیزوں، اگر ہم جنت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے جنت بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو خود علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے کنٹریکٹر کے حوالے کر دیا تو ویسے ہی جنت ملے گی جیسے یہاں ملا کرتی ہے۔ محمد سلوات اور پرجوش بھیجیے محمد کچھ نہیں، صرف اتنی سی ضرورت ہے، پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے کہ ہمارے ہر گھر میں توضیح المسائل موجود ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں توضیح المسائل امریکہ میں انگریزی میں بھی چھپ چکی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، گجراتی اور ہندی میں بھی چھپ رہی ہے، اور اگر نہیں چھپی ہے تو جب دنیا میں سارے کام ہم کر سکتے ہیں تو توضیح المسائل کو ہر زبان میں ہم چھاپ سکتے ہیں، اور اتنا چھاپ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں کتاب پائی جائے، پڑھی جائے، اور جہاں الجھ جائے مسائل وہاں پوچھے جائیں۔ لیکن اس بات میں آپ کی خدمت میں کروں گا کہ شیطان کوئی موقع جانے نہیں دیتا، یعنی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ توضیح المسائل ہمارے گھر میں آ گئی تو شیطان باہر ہو جائے گا، نہیں، وہ بھی توضیح المسائل لیے ہوئے ہمارے گھر میں آئے گا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو جب اس نے نہیں چھوڑا ہے تو اس کو بیچاری توضیح المسائل کی کیا قیمت؟ یہاں کیا بات ہوگی وہ سن لیجیے۔ اب تھوڑے سے علم پر غرور پیدا ہو گیا، مجھے 10 مسئلے معلوم ہو گئے، آپ کو 5 مسئلے معلوم ہیں، تو میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں، میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، اور اب نتیجہ کیا ہوا کہ مغل مسجد کے حوض کے کنارے توضیح المسائل بیچ میں رکھی ہے، 2 مومن ادھر ہے 2 مومن ادھر ہے، بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث سب کو چلتی رہے گی، اس لیے کہ اب عمل نہیں کرنا ہے، اب عمل نہیں کرنا ہے، بحث میں ہار اور جیت کا کام ہے، لہذا اس راستے سے بچیے گا۔ اگر وہ شیطان
جو قرآن مجید کے ذریعے بہکا سکتا ہے کہ ہم کو کتاب چاہیے، آل محمد نہیں چاہیے، وہ توضیح المسائل کے ذریعے بھی بہکا سکتا ہے۔ نہ کل قرآن مجید کافی ہوا ہے، نہ آج توضیح المسائل کافی ہوگی۔ آج پڑھیے اور سمجھنے والوں سے سمجھیے، کل قرآن کو پڑھنا تھا اور آل محمد سے اسے سمجھنا تھا، تو احتیاط کے ساتھ پڑھیے گا، احتیاط کے ساتھ سمجھیے گا۔ اور اس سلسلے میں میری بڑی ایک تجربے کار ادنا سی گزارش ہے جسے آپ یاد رکھیں، کتاب پڑھیے، جتنی سمجھ میں آ جائے اتنی پڑھ لیجیے، اور جتنی سمجھ میں نہ آئے اس کو آئندہ سمجھنے کے لیے رکھ چھوڑیے۔ میں سمجھتا ہوں مثال بری نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب کبھی میں امامیہ مسجد آتا جاتا ہوں تو مجھے پتنگ کی دکانیں بہرحال ہے، پتنگ اڑائی جاتی ہے ڈور کی، ڈور کے آگے مانجا اور مانجے کے پیچھے سردی، ہم بھی لکھنؤ کے رہنے والے، یہ کبھی کبھی الجھ جاتی، تو اگر لوٹی ہوئی ڈور ہوتی تو جہاں الجھ گئی وہیں پہ توڑ دی، اور اگر اپنی ڈور ہوتی ہے تو سلجھا رہے ہیں کہاں تو الجھی ہے، پھرا ڈھونڈ رہے ہیں، پھرا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ملا تو اس کو نکالا، پھر کہاں پھنسا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جہاں کہاں گرا کٹ گئی ہے اس کو ڈھیلا کر رہے ہیں، تھک گئی طبیعت تو جلایا نہیں، نوچا نہیں، توڑا نہیں، رکھ دیا کہ پھر جب طبیعت آرام سے ہوگی پھر سلجھائیں گے۔ بعضیزوں جیسے الجھے ہوئے تاغے کو ہم سلجھایا کرتے ہیں، ویسے دین کے مسائل کبھی الجھ جائیں تو ان کو آئندہ سلجھانے کے لیے چھوڑ دیا کیجیے گا، اگر وہیں پر سلجھائیے گا تو دین ٹوٹ جائے گا، شیطان کا کام بن جائے گا۔ پڑھ سکے تو سلوات بھیج دیں محمد۔ اب جب بمبئی میں گھوڑا گاڑی رفتہ رفتہ ختم ہوتی جاتی ہے، یعنی اگلے 10 سال کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان سے کہا جائے گا گھوڑا گاڑی، تو پوچھیں گے یہ کیا چیز ہوتی؟ جیسے ابھی ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو ہم نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ جناب ہم اتنے دن سے بمبئی میں آتے ہیں کہ بمبئی کی سڑک پر روڈ پر چھوٹی ریل چلتی، جہاں ہم نے نام نہیں لیا، تو کچھ لوگ سے جو متوجہ ہوئے کہ روڈ پر چھوٹی ریل کیسی، تو جیسے آج کے نئے بچوں کے لیے ٹرام ایک ایسی چیز ہے جو نہیں پائی جاتی ہے، کل گھوڑا گاڑی بھی نہیں پائی جائے گی، مگر گھوڑا گاڑی نہیں بھی پائی جائے گی تو گھوڑا پایا جائے گا۔ گھوڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں، میں نے یہ کام کیا نہیں ہے لیکن جتنی بات جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں۔ ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے منہ میں لگام پڑی ہوتی ہے اور آدمی کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، جہاں چاہتا ہے روکتا ہے، جہاں چاہتا ہے موڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے دوڑاتا ہے، جہاں چاہتا ہے آستہ چلاتا ہے۔ اور ایک گھوڑا ہوتا ہے بے لگام۔ بے لگام بتائیں آپ کو، اگر سرف صابن کا آپ نے اشتہار دیکھا ہے تو اس میں جو دوڑتا ہوا گھوڑا دکھایا گیا ہے وہ بے لگام ہے، تو دونوں پہچان لیے نا، لگام والے بھی اور بے لگام والے۔ تو آپ میری بات یاد رکھیے گا، میں اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا، اپنے بچوں سے بھی خواہش کروں گا، بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، یہ جو ہمارے آپ کے پاس دماغ ہے یہ بے لگام گھوڑا ہے۔ اگر اس کی آپ نے لگام نہیں لگائی تو یہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، خدا کے خلاف سوچ سکتا ہے، نبی کے خلاف سوچ سکتا ہے، قرآن کے خلاف سوچ سکتا ہے، تو دین مظاہر بچاری کی کیا قیمت؟ ماں باپ کے خلاف سوچ سکتا ہے، اور جب خدا اور نبی اور امام کے خلاف سوچ سکتا ہے تو ماں باپ کی کیا قیمت؟ اس بے لگام گھوڑے کی ایک مثال سنا دیں، اگر آئے ایک صلوات آپ ہمیں سنا دیں۔ ایک مثال سناتے، ہمارے پاس بھی یہ بے لگام گھوڑا ہے۔ ایک دن ہمیں خیال پیدا ہوا، یوں یہ بے لگام چلا، یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے حساب لگایا
تو یہ اندازہ ہوا کہ سب سے کم وقت ہے صبح کی نماز کا. میں پورے وقوف کے ساتھ اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جن لوگوں سے میں نے معلومات حاصل کی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ جوڑ لیں، کئی منٹ کا سیکنڈ پر سورج ڈوبا ہے اور کئی منٹ کا سیکنڈ پر سورج نکلے گا. اس پورے وقت کو جب دو حصوں سے تقسیم کر دیں تو یہ آدھی رات ہو جاتی ہے، اور اس کا 1/8 حصہ جو نکال لیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، نماز صبح کا وقت آ جاتا ہے. یعنی طلوع آفتاب و غروب آفتاب کے وقت کا 1/8 حصہ ہے جو نماز صبح کا وقت ہوتا ہے. یعنی یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے محتاط علماء جو ہے وہ وقت سے پون گھنٹہ آگے احتیاط لگا دیتے ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے مطلب 3:45 بجے، احتیاط ختم کر دو 3 بجے. میں اس احتیاط کا مخالف ہوں، اس لیے کہ ان بیچارے علماء کو احتیاط کی اطلاع ہے، قوم کی اطلاع نہیں ہے. ہم کو قوم کی اطلاع ہے. روزہ رکھنے والے سے ملاقات ہوئی، وہ ذرا کچھ منہ میں ادھر سے ادھر کر رہے تھے. ہم نے کہا بھائی آپ روزہ نہیں ہے؟ لگے کیا بتائیں آج نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ چلے گئے سحری نہیں کھا سکے، سحری نہیں کھا سکے. سحری کھاتے تو روزہ رکھتے. اچھا اللہ بھی جانتا تھا، اس نے کہا سحری کھانا بھی عبادت ہے، 1 گھونٹ پانی پیو اس میں بھی ثواب ہے. ہمیں یہ زور پسند نہیں ہے کہ آپ نے شام کو افطار کر لیا اور پھر کل افطار کریں گے. نہیں، کھائیے پیجیے اور روزہ رکھیے، تاکہ روزہ رکھ کے اللہ پر احسان نہیں رکھیے بلکہ اپنی روحانیت میں اضافہ پیدا کیجیے. تو ہم نے کہا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ چلو جی کیا بتائیں، آنکھ جو کھلی تو وقت ختم ہو گیا. ہم نے کہا کئے بجے آنکھ کھلی؟ کئے بجے آنکھ کھلی؟ جو انہوں نے وقت بتایا میں نے کہا ابھی تو 40 منٹ باقی تھے. تو اب کیا بتائیں، جو فلاں قبل و کعبہ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے اس میں تو وقت ختم ہو گیا تھا. تو میں نے کہا امداد یاد رکھیے گا 40 منٹ باقی ہے. تو ایسی احتیاط جس کے نتیجے میں لوگ روزہ چھوڑ دیں، یہ احتیاط نہیں. میری رائے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جاننے والے صحیح طور پر سحری کا وقت بتائیں اور بتانے کے بعد 5 منٹ گھٹا کے چھاپیں اور یہ لکھ دیں کہ ہم نے 5 منٹ گھٹا دیے ہیں. اور گھڑیوں کا بھروسہ نہیں ہے، گھڑیاں آگے پیچھے بھی ہوا کرتی ہیں، لہذا کچھ دیر پہلے چھوڑ دینا تاکہ یہ احتیاط بھی برقرار رہے. اور جو سحری نہ کھانے کے سہارے روزہ کھانے والے ہیں ان کا تقدس بھی ختم ہو جائے. خیر وہ بات کہیں کہیں نکل جائے گی. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا صبح کی نماز کا وقت العموم سال بھر میں 1.25 گھنٹے سے لے کر کے 1 گھنٹے 28 منٹ تک لگ بھگ ہوتا ہے. جیسی چھوٹی بڑی رات ہوتی ہے حساب مجھے نہیں لگانا ہے. اس وقت ظہر کی نماز کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے. فرق اتنا رہتا ہے کہ زوال کے بعد جتنا نماز ظہر کا وقت ہے اس میں عصر نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اور غروب آفتاب میں جب سے عصر کا وقت باقی رہ جائے تو اب ظہر نہیں پڑھی جا سکتی ہے. درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں پہلے ظہر اور بعد عصر کا وقت باقی رہتا ہے. مغرب کی نماز کا معاملہ بھی یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وقت آ جاتا ہے اور جب مغرب پڑھ لی جائے تو عشاء کا وقت آ جاتا ہے اور آدھی رات تک وقت باقی رہتا ہے. حرام ہے آدھی رات سے زیادہ نماز مغربین کو تاخیر سے پڑھنا، لیکن اگر کسی وجہ سے آدھی رات تک آدمی نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد بنیت قضا نہ پڑھے بلکہ بنیت قربت پڑھے. اب یہ بے لگام گھولا کہاں پہنچا وہ سنیے. مغرب کی 13 رکعت 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت بھی 2 رکعت بھی. وطن میں رہیں جہاں سفر میں 10 دن رہنا ہے وہاں 4 رکعت، اور سفر میں رہیں تو 2 رکعت. تو سفر میں مغرب 1.5 رکعت. سفر میں قصر اگر ہوتا ہے تو 4 رکعتی نماز میں ہوتا ہے، 2 رکعتی یا 3 رکعتی میں نہیں ہوتا.
تو مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، صبح کی بے لگام گھوڑے کی بات سنیے. ایک مرتبہ ہمیں خیال پیدا ہوا بیٹھے بیٹھے کہ اللہ کو صبح کی نماز 2 رکعت نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ظہر کو تو کام ہوتے ہیں، ایک ہنگامہ ہے خیالات کا، مشغولیت کا، یہاں جانا ہے اور وہاں جانا ہے، اور مغرب کے بعد بھی کام ہوتے ہیں. اس وقت تو موڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، آدمی جلدی میں ہوتا ہے، لیکن صبح کے وقت تو بڑا اچھا موڈ ہوتا ہے. اس وقت تو کم سے کم 4 رکعت ہونا ہی چاہیے. بے لگام گھوڑے نے دماغ کے سوچا کہ 4 رکعت نماز یا 6 رکعت نماز صبح کی ہونا چاہیے تھی. بڑا عمدہ موڈ، صبح اٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، سنہرا موقع ہے، جی لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں. پالنے والے جو سب سے اچھا ٹائم تھا انہیں نماز چھوٹی کیوں کر دی؟ اور جو الجھنوں کے کام تھے کے وقت تھے، جو کاموں کی مصروفیت کے وقت تھے، اس وقت انہیں لمبی لمبی نمازیں رکھ دی، 4 رکعت پڑھو، 3 رکعت پڑھو. لیکن بے لگام گھوڑے نے ذرا دم لیا تو شریعت کی بات سمجھ میں آ گئی. میں اپنی بات سنا رہا ہوں. ہم نے سوچا کہ صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک سال بھر میں، اور ظہرین کی نماز کا وقت ہوتا ہے زوال سے لے کے غروب تک، تو تقریباً 6 گھنٹے ان کا وقت رہتا. ہماری سمجھ میں بات آ گئی. بات کیا آئی؟ بات یہ آئی کہ یہ 1.25 گھنٹہ جو نماز کا وقت ہے یا 1.5 گھنٹہ جیسی بھی رات ہو، اس میں 1.25 گھنٹہ تو نکل جاتا ہے سونے میں. پابند نماز جتنے مسلمان ہیں ان کی 95 اکثریت نماز صبح کے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں تو 1.25 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ تو سو کے نکال دیتی ہے. بچہ کتنا ٹائم؟ 15 منٹ. اچھا 15 منٹ جو اٹھے، 15 منٹ جو اٹھے تو عورتوں کا پہلا ہاتھ گیا بٹوے پر تمباکو کھانے کے لیے. مردوں نے جاگنے سے پہلے سراہنے سگریٹ کی ڈبیا ٹٹول لی. ادھر سورج چمکنے والا ہے، ادھر سگریٹ سلگنے والی. ہم نے کا نماز کا وقت جا رہا ہے، کہاں جاگ گئے ہیں. 1.25 گھنٹہ ٹائم تھا، 1 گھنٹہ تو سونے میں نکل گیا. اب جاگتے جاگتے دماغ جاگنے میں، جسم جاگنے میں تمباکو کی مدد سے 5 منٹ اور لگ گئے. اور جو 5 منٹ لگ گئے تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ نماز پڑھیں یا نماز پڑھیں یا، اور کبھی یا اور کبھی بڑا یا، اور گھر میں ایک ہی جگہ نمازیں پڑھنے کی تو 6 جگہ، مگر یہ یا والی ایک، ادھر سے بھی پہنچے ادھر سے بھی پہنچے. دونوں کی ضرورتوں کا قیاس ہو رہا ہے. اب یہ اس پریشانی میں ہے کہ وضو کرنے کے لیے جھک سکتے نہیں. ادھر سورج نکلنے والا، اندر والا باہر آتا نہیں. تو اس دوڑ بھاگ میں 2 رکعت نماز بھی وقت کے اندر ہو جائے تو بڑی بات ہے. اللہ جانتا تھا میرے بندے کیسے جاگیں گے، کس حال میں رہیں گے. کیا ظہرین کی نماز 4 رکعت ہو سکتی ہے، مغربین کی نماز 4-7 رکعت ہو سکتی ہے، مگر صبح تو 2 ہی رکعت وقت کے اندر پڑھ لو تو بڑی بات ہے. اور سلام بھیجتے محمد ہم نے اتنا زور لگایا، آپ سے سلام کا زور نہیں لگتا. سلسلہ کلام آپ کے ذہنوں میں ختم نہ ہونے پائے. میں نے آپ کے سامنے 10 دن جو باتیں کہی ہیں وہ یہی کہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے شیعوں کو آواز دی ہے، تم دین کا علم حاصل کر کے دیندار بنو تاکہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، بدنامی کا ذریعہ نہ بنو. میں نے اس کے لیے یہی کہا ہے، ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی تاکہ ہمارا دماغ مذہبی بن جائے، اور ضرورت ہے اس دل کے پیدا ہونے کی جس میں شوق پیدا ہو جائے پابندی دین کے شوق پر
کسی لفظ شوق پر میں نے کر پوری مجلس پڑھی ہے، لیکن میں ابھی اس کے جملے بارے میں ایک جملہ کہنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دماغ بے لگام گھوڑا ہے، یہ خدا کے خلاف سوچ سکتا ہے، یہ نبی کے خلاف سوچ سکتا ہے، یہ ایمان کے خلاف سوچ سکتا ہے، یہ حلال و حرام کے احکام کے خلاف سوچ سکتا ہے۔ اسی بے لگام گھوڑے کے منہ میں لگام دینے والی چیز کا نام ہے مذہب۔ جب آدمی علم دین حاصل کر لیتا ہے تو دماغ کھانے کے اندر رہتا ہے کہ ہم کو معلوم کرنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میں نے چیزیں ہیں بازی چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے، جیسے ہمارے سماج کا چلن دوسرا ہے کہ بازی ہونے نہ پائے اور حرام چھوٹنے نہ ہے۔ تو پوری مذہبی ذمہ داریوں کا خلاصہ کیا ہے؟ بازی پھونکنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے اوور ٹائم کر کے زیادہ ثواب لینے کی ہمت ہے تو وہ مخلوق کرے نہیں اور مستحب چھوڑے نہیں۔ ڈیوٹی ہے حرام کا چھوڑنا، واجب کا ادا کرنا۔ اوور ٹائم ہے مستحبات کا بجا لانا، مکروہات کا چھوڑ دینا۔ اوور ٹائم آدمی کی مرضی پر ہے نا۔ تو جتنے آدمی کہتے ہیں مذہب پر عمل کرنا مشکل ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ذرا پڑھیے، واجب چیزوں کی لسٹ ملے گی۔ ایک واجب ہے، 11 واجب ہے، 21 واجب ہے، 101 واجب۔ حرام چیزوں کی فہرست ملے گی، 51 چیزیں واجب ہے، 251 چیزیں واجب ہے۔ مستحب چیزوں کی فہرست مل جائے گی، 1100 چیزیں مستحب ہے۔ مکروہ چیزوں کی فہرست مل جائے گی کہ 2100 چیزیں مکروہ ہے، لیکن مباح کتنی ہے اس کی کوئی تھیوری نہیں ہے۔ تو اگر مذہب میں غیر محدود واجب اور حرام رکھے ہوتے تو مذہب پر عمل کرنا مشکل ہوتا۔ جب واجبات محدود ہیں، حرام محدود ہے، ان سے بچنا، ان کو کرنا، یہی تو زندگی ہے۔ تو محدود ہے مذہب یا غیر محدود ہے مذہب؟ ہم پر پابندیاں زیادہ ہیں یا آزادیاں زیادہ ہیں؟ مباح اتنا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، مقبول اور مقام چھوڑ سکتے ہیں، صرف واجب کو ادا کرنا ہے، صرف حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ بتائیے 24 گھنٹے میں کیا واجب ہے؟ 5 وقت کی نماز واجب ہے، مگر یہ 5 وقت کی نماز اتنی ہے، اتنی مشکل ہے۔ ہم نے کہا پڑھی نماز، کہا پڑھتے۔ ہم نے کہا پڑھ لو نماز، کہا بھی پڑھتے۔ ہم نے کہا کیا رہا ہے پڑھ لو، کہاں بھی پڑھ لیتے۔ یہاں تک کہ منزل پہنچ گئی کہ سورج نکل رہا ہے یا سورج ڈوب رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ٹیچر میں۔ اور ہمارے سماج میں غیر شرعی روایتیں جو آ گئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے کچھ سنی ہے کہ جو آدمی وقت آخر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز امام زمانہ کی نماز کے ساتھ جاتی ہے۔ کس میں سری جھوٹ بہتان مذہب نے انتہائی مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو نماز میں بے پرواہی برتتے ہو اور آخر وقت پڑھتے ہو اور بہترین مدد کی ہے، ثواب قرار دیا ہے اول وقت نماز پڑھنے کے لیے۔ میں شیعوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک شیعہ کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے اول وقت پڑھنا، تو زمانے کا امام آخر وقت پڑھے گا؟ اس روایت کے جھوٹے ہونے کے لیے آپ کو اتنا ہی یاد دلانا کافی ہے کہ ابو سلمان سیداوی نے اول وقت نماز کی درخواست کی تھی یا آخر وقت نماز کی درخواست کی؟ تو بہترین نماز یہ ہے کہ اول وقت پڑھ لی جائے۔ اور ہمارے بہت سے بچے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو مولوی صاحب ہے، ہم کو تو سائز پر کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ ہم نے کہا وہاں کا کیا زحمت آ جاتی مولوی صاحب، یعنی جو مرتبہ سوچا کہ سنا ہے کہ نہ سنا ہے پھر ٹال گئے۔ ہم نے کہا کیا زحمت ہے، کیا آپ سے کیا بتائیں؟ ہم نے کہا بتائی تھی تو لگے ایک زحمت تو یہ ہے کہ پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے کہا دوسری زحمت کا کھانا پینا پڑتا ہے، تو ہم نے کہا دونوں زحمتوں کا حل کر لو۔ پیشاب کی طہارت کے لیے مذہب نے اتنی سہولت ہم کو دی ہے
کہ پیشاب کرنے کے بعد جتنا پیشاب لگا رہ جاتا ہے اس پیشاب کی مقدار کا دوگنا پانی اگر 2 مرتبہ ڈال دیا جائے تو پاک ہو جائے. اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کسی سائٹ پر کام کرتا ہو اور وہاں پانی نہ ملتا ہو. اچھا مسئلہ یہ تو حل ہو گیا. اب کھانے کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو 100% 100% یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے تب تک آپ اسے کھا سکتے ہیں. ہاں گوشت نہیں کھا سکتے ہیں, چربی نہیں کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں 1/1000 1/1,00,000 بھی اس کی گنجائش ہے کہ یہ شاید پاک ہو وہ آپ اطمینان کے ساتھ کھائیے. وہ کہتے ہیں ایسے مسائل یہ بتایا کیجیے. ہم کہتے ہیں اپنا تقویٰ اپنے بات رکھیے, ہم کو مسائل بتانے دیجیے. اس لیے کہ آپ تقوی کے ذریعے ان کو نجس کھانے پر نماز چھوڑنے پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم مسائل کی گنجائش بتا کے ان کو پابندی دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں. اور سلام ہے جو محمد نوجوان نے ہم سے کہا ٹھیک ہے اب آج سے ہم پانی لے لیا کریں گے. تو ہم نے کہا آپ کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں. ہمارے لیے غلط نہیں, یہ کوئی سی بات نہیں. تو ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو بہرحال انڈر ویئر پہنتے تو اگر پانی نہیں بھی لے تو جب آپ کو نماز پڑھ لو انڈر ویئر اتار دیجیے, طہارت کر لیجیے, نماز پڑھیے, کوئی زحمت نہیں. دوسرا مسئلہ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب جس کا طور ہے آپ کو مولوی صاحب ہے کام چل جاتا ہے, ہم تو دکانوں میں کام کرتے ہیں, ہم تو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, ہم تو سڑکوں پہ جاتے ہیں, ایک مشکل اور ہے. ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ تو لگے آپ روز کہتے ہیں نا کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس مشکل پر کیسے عمل کیا جائے؟ اور میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ صرف کون سی لڑکیوں کو, نوجوانوں اور مردوں کو, عورتوں کو صرف ڈرا دھمکا تو دیا جائے لیکن ان کے لیے وہ طریقے نہ بتائے جائیں جس کے ذریعے ان کے لیے عمل آسان ہو جائے. ایک بات سنیے, پہلی بات تو یہ سنیے کہ وہ غیر مسلم عورتیں جو پردہ کرنے کی عادی نہیں ہے اگر ان کے اوپر نظر پڑ جائے تو جب تک نظر میں نیت بری نہ پیدا ہو جائے تب تک ان کا دیکھنا حرام نہیں ہے. آقا خود کا جو نیا فتویٰ جس سے میں باخبر ہوں, آپ کو حوالہ بھی بتا دیتا ہوں, مولانا علی عابد صاحب میرے کے پاس وہ آیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت مرد کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے اس وقت تک دیکھ سکتی ہے جب تک کہ نیت میں فساد نہ پیدا ہونے. اب اس کے بعد مرحلہ کیا رہ گیا؟ مرد کا عورت کو دیکھنا. تو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں, زمین سے نہیں ہوا ہوں, میں ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ہیرے کی پیداوار نہیں. سب جو نہیں جانتے انہیں ہم کیا بتائیں. اسی سماج کی پیداوار میرے سامنے بھی مسائل ہے اور میں اگر آپ سے کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے ایسے مسائل کا سامنا آپ سے زیادہ 1000 گنا ہوتا ہے. اس لیے کہ لکھنؤ سے ہم ممبئی تک 3 گھنٹے ریلوے بیٹھ کیا ہے اور ہمارے سامنے خاتون تشریف فرما. ہم دلی سے لکھنؤ تک 10 میں جا رہے ہیں, 14 گھنٹے کا ہمیں سفر کرنا ہے اور ایک خاتون ہمارے برابر تشریف فرما ہے. اور ذرا حساب لگائیے 10 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں اگر آدمی بدنظر و بدنیت ہو جائے تو کتنی مرتبہ دیکھ سکتا ہے. یعنی 10 گھنٹے میں کئی 1000 گنا ہو سکتے ہیں. تو ہمارے سے الگ نہیں ہے, ہم نے مت کی ہے, ہم نے ترقی کی ہے, ہم نے راستہ پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا ہے؟ ہم نے راستہ یہ پیدا کیا کہ پہلے اپنے دماغ پر یہ خیال طاری کیا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے نامحرموں کو دیکھا ہوگا
ان کی آنکھ میں آنکھ کے سوئی ٹھوک دیے جائیں گے. جب اس خیال کو اپنے دماغ میں بار بار اتارتے رہے تو ہمارے دماغ میں ایسا خوف خدا پیدا ہوا جب ہم کو فکر ہوئی کہ نامحرم پر سے نظر کیسے بچائی جائے. بس اللہ نے توفیق دی. کب اس نے آواز دی میرے بندے میں نے تجھے تنہا آنکھ کہاں دی ہے؟ اس آنکھ پر تو پردہ بھی میں نے پیدا کیا. تمہارے پاس اختیار ہے جب چاہو نگاہ نیچی کر لو. آپ یقین مانیے آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں ہو سکتی ہیں لیکن نگاہ نیچی کر کے پردہ برقرار رہے. کچھ مشکل نہیں ہے, ذرا سا اینگل بدلنا پڑے گا. میں ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤں منہ کر کے بیٹھ جائے ساری باتیں ہو سکتی ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں رحمان کا وجود برقرار رہے تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہے. اور اگر ہم نے شیطان کو راستہ دے دیا تو چادروں اور دیواروں کے بعد بھی گناہ سے بچنا بہت دشوار ہے. سیلاب تو مذہب مشکل نہیں ہے, ہم کو مسائل جاننا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں ایک تیسرے مسئلے کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آج منزل بمنزل لوگ سوال کرتے ہیں صاحب تجارت کرنے کے لیے بینک سے قرض لینا ضروری ہے, کیا حکم خدا؟ اچھا ہم نے مسائل بتائے, ہم مسائل نہیں بتائیں گے, جو آقا ہے خود بتائیں گے, آقا خمینی بتائیں گے, وہ مسائل ہم بتائیں گے. ہم نے مسائل بتائے تو لگے جناب یہ تو ہاتھ گھما کے ناک پکڑنا ہوا. جناب نے انہوں نے حکم خدا معلوم کیا, سال قرآن مجید و احادیث پڑھ کر کے مسئلہ معلوم کیا. ہمارے مشکلات کے حل کے لیے انہوں نے حکم خدا معلوم کر کے فتویٰ دیا اور ہم مستقل کیسے بولے جناب یہ تو ناک پکڑنا ہے مگر ہاتھ گھما کے. تو یہ سنیے کہ کتنی مرتبہ ناک پکڑی جاتی ہے ہاتھ گھما کے. ایک عورت راضی ایک مرد راضی, دونوں ساتھ رہنے لگے اور دونوں ساتھ یوں رہے کہ رضامندی کے بعد ایک سیگا ادھر سے پڑا گیا ہے, سیگا ادھر سے پڑا گیا. دونوں کے رہنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اب ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا وہ حرام ہے, اس سے پیدا ہونے والی اولاد ناجائز ہے. یہ حلال ہے, اس سے پیدا ہونے والی اولاد جائز ہے. ان کا یہ تو ہاتھ گھما کے ناک پکڑنا ہوا نہیں, یہ ہاتھ گھما کے ناک پکڑنا نہیں ہوا, یہ ہاتھ گھما کے ناک پکڑنا نہیں ہوا. کام دو ہوتے ہیں, ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے اور ایک قانون کے خلاف ہوتا ہے. ریل میں ٹکٹ لیے بغیر بیٹھنا جرم ہے اور ٹکٹ لے کے بیٹھنا جرم نہیں ہے. میں اسی طرح سے مذہب کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اس بے لگام گھوڑے کو موقع مت دیجیے جس کا نام دماغ ہے. جب آج مسئلہ پیدا ہوتا ہے بینک سے قرض لینا ہے کیسے لیں, تو علماء نے بینک میں جو پیسے ہوتے ہیں ان کے لیے بنیادی بات یہ قرار دی کہ بینک سے جو کچھ آپ کو ملے گا یہ مال مجہول المالک ہے. ایک عربی کا لفظ ہم اس لیے بولے کہ ایک آدھ آدمی یہ سوچے کہ ہم بھی عربی جانتے. مال مجہول المالک وہ مال ہے جس کا مالک معلوم نہیں ہے. سب لوگ کون سے ہم نے جمع کیے, کون سے آپ نے جمع کیے, کون سے آپ کو ملے, کون سے ہم کو ملے, یہ مال جو ہے یہ مال مجہول مالک ہے. اور بینک کسی آدمی کا نام نہیں ہے. تو معلوم ہوا بینک سے جس کو جو پیسے ملیں گے یہ مال ہے, مال مجہول المالک جس کا مالک نہیں معلوم ہے. تو جس مال کا مالک نہیں معلوم ہو اس مال کا مالک امام ہوتا ہے. اور جب امام زمانہ حج صلی اللہ تعالی فرض غیبت میں ہے, ہم تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے, تو اس مال کا جس کا مالک نہیں معلوم ہے اس کے استعمال و تصرف کا حق اس فقیر کو ہوگا جو جامع شرائط ہوگا. لہذا بینک سے جس کو قرض میں کوئی مال ملے گا یہ مال مجہول مالک ہے. لہذا آقا خود نے کہا کہ بینک سے جس کو قرض لینا ہو وہ کسی فقیر کی اجازت سے قرض لے.
کیا ہم نے جب یہاں یہ مسئلہ بیان کیا تو جناب یہ تو بڑی مشکل ہے، ایک تو ویسے ہی مشکل تھا کہ بینک کے ایجنٹ کو راضی کرو اور فلاں کو راضی کرو، اب اس کے بعد مولوی صاحب کو بھی راضی کرو۔ ہم نے کہا ہم سمجھ گئے، شیطان کو جہاں تک راضی کرنا تھا آپ تیار تھے۔ جہاں سے دوسرا سلسلہ شروع بزنس کے لیے لے رہے ہیں یا ضرورت کے لیے لے رہے ہیں تو یہ فقیر سے اجازت میں ہوگی جو آپ کے قرض لینے پر کنٹرول کرے گی۔ اب اس کے بعد بینک کو واپس کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے فقیر سے لے کے بینک سے قرض لیا تو اب آپ کو مجبوراً قانون کے اعتبار سے واپس کرنا ہے، لہٰذا مجبوری میں جو کوئی کام کرتا ہے، جو مجبوری میں کوئی کام کرتا ہے اس کا کوئی جرم آئے نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک مثال کر دوں گا، مجھے ایسے مسائل سنانے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب دیواروں پر بالکل برہنہ تصویریں لگائی جا سکتی ہے اور اس سے دیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، ایسی کتابیں پڑھی جا سکتی ہے جن کے ٹائٹل پر بدترین تصویریں ہیں اور اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے، تو شریعت کے مسائل میں بیان کرنے میں کوئی شرمائے تو شرمائے، میں نہیں شرماتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شرم کی بنا پر مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں ہمارے عوام کو تو مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔ میں مسئلہ کرنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں صبح صادق کا جب وقت آئے، جب رات ختم ہو، سحری کھانے کا ٹائم ختم ہو جائے، نماز صبح کا وقت آ جائے تو یہ جو سیکنڈ آئے اس سیکنڈ انسان کو پاک ہونا چاہیے، یعنی سر غسل واجب نہیں ہونا چاہیے۔ پاک ہونے کے میں نے معنی بتا دیے۔ اب اتنا کم وقت ہے کہ آدمی غسل نہیں کر سکتا، تو اگر وہ اپنے اوپر غسل واجب کر لے تو شریعت نے اس کو سہولت دی ہے کہ وہ اب تو غسل واجب کر چکا، اپنے اختیاری کو کیا ہے لیکن غسل کا موقع نہیں ہے تو تیمم کر لے تاکہ روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تو میں آنے آپ کے سامنے گزارش یہ تھی کہ مجبوری کے حالات میں جو جواب ہوتا ہے اس جواب کو مذہب کی رحمت سمجھنا چاہیے، ہیلا بہانا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آقا خود نے بینک کے سلسلے میں جو نئے مسائل بتائے ہیں ان میں سے دو باتیں اور آپ کے سننے کے قابل ہے۔ تو انہوں نے کہا کسی بھی بینک میں سود لینے کی نیت سے رقم کا رکھنا حرام۔ اس کے بعد خود ہی تحریر فرمایا کہ سود لینے کی نیت سے رقم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بینک سود نہ دے تو رقم رکھنے والا مانگے، اگر مطالبہ کرتا ہے تو یہ نیت سے رکھتا ہے، اور اگر وہ نہ دے اور یہ نہ مانگے تو اس کے بعد اس نیت سے نہیں رکھا۔ تو تاریخ کیا طے ہو گئی؟ تاریخ یہ طے ہو گئی کہ اگر مانگنے کی سود مانگنے کی نیت نہیں ہے تو رکھنا جائز ہے۔ اب بینک نے خود بخود دیا، دیتا ہی ہے بینک دو طرح کے ہوں گے، یا مسلم بینک ہوں گے یا غیر مسلم بینک ہوں گے۔ تو آقا خود کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم بینک کچھ دیتا ہے تو اس میں سے جتنا وہ دیتا ہے آدھا حصہ فقراء مومنین پر، غرباء مومنین پر، اتنا کئی غریبوں پر خرچ کرو اور آدھا اپنے استعمال میں لاؤ۔ اور اگر غیر مسلم کے بینک سے ملتا ہے تو 5واں حصہ خمس کا نکالو، اس میں آدھا سادات پر خرچ کرو۔ یہ آقا کا فتویٰ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آدھا تنظیم مقاصد کو دے دو۔ اور آقا ہوئی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے سال کی اجازت دی۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ چھوٹی اسٹیٹ کافی بانٹنا شروع کی تھی کہ فقط تنظیم مقاصد کو ہندوستانیوں کے ملنے کا حق حاصل ہے، باہر سے ملنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ابھی سبق خیر گر خدا کا آج ہم نے ان کی کہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی، جس میں وہ لکھ چکے تھے کہ یہ کسی جگہ سے مخصوص نہیں ہے، ہم نے ان تحریروں کو لکھ کے پوچھا کہ آپ نے جو عام اجازت دی تھی آپ اسے منسوخ کر رہے ہیں یا برقرار رکھ رہے ہیں؟ اور ہم آپ کی خدمت میں یہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے عام اجازت کو برخاست کر دیا اور صرف ہندوستان تک محدود کر دیا تو یہ ادارہ اپنا خرچ پورا نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ہمارے پاس دوسری تحریر بھیجی جس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا کہ تنظیم المقاصد کو ہم نے 10 لاکھ روپے سالانہ کی جو اجازت دی ہے یہ کسی حکومت اور ملک اور جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ تو میں مسئلہ سنا رہا تھا
5वां हिस्सा निकालिए, आधा हक सादात, आधा हक ईमान और बकिया 4 हिस्से सर्व किए जा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ये सारी गुजारिशें इसलिए की है कि बस जरा हमें ये ज़ौक़ पैदा हो जाए कि हमको हुक्म खुदा मालूम करना है और मालूम करके उस पर अमल करना है। भाई यहीं से दीन शुरू हो जाएगा, यहीं से दीदार जिंदगी शुरू हो जाएगी, यहीं से दीदार फैमिलियां पैदा हो जाएंगी और यहीं से वो दीदार किया पैदा हो जाएंगे जिनके मित्र इमाम आवाज दे रहे हैं हमारे लिए जीनत दो बाय से लगना नहीं लगा। मरकज़ सवाब के लिए सलावत और भेजिए महमूद आगे। मैंने बड़ा आपका वक्त लिया और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने 10 दिन मुझे सुनने का सुनाने का मौका दिया। हमारे से अपने काम से दिल्ली खरीदने वाले हैं, संगीत मुताबिक के लिए हम लोग 3,70,000 में से 95,000 की कमी थी, उसे पूरा करने आए थे। अल्लाह का शुक्र है कि आगे कमी तो पूरी हो गई है, बस ये आगे के लिए भी बहुत बाकी और जनतिक नहीं। अगर हमारा 6 लाख रुपए साल का खर्च न होता तो 90-95,000 रुपए जमा करना तो विश्वास काम नहीं है। सवाल होता है 6 लाख जमा करने के बाद जमा करना। और अल्लाह का फजल है कि आज 14वां साल शुरू हो गया है, लेकिन हमको किसी मकसद के बारे में नहीं कहने की जरूरत ही नहीं पेश आई है। जो कोई कहता है हमको बड़ा जगह मकसद खोलना है, हम कहते हैं खोलो, इमदाद देने के लिए हम तैयार है। तो इसलिए कि 1414 साल में मुकम्मल ये तजुर्बा हो गया। हम क्या, हमारी क्या हकीकत है, हमने से किसी की कोई मेहनत नहीं है, जितना काम है वो तुम्हारे से दीन का जो पर्दा है बस इमदाद कर रहा। तो अजीजा ने गिरानी बम्बई जैसे शहर में तो कम से कम 100 मकतबों की जरूरत है। मगर इतना याद रखिएगा 4-6 लड़के जमा करके उनको कलमा और निकल के नाम याद करा देना, ये दीनी तालीम नहीं है। दुनिया में तालीम के 3 चीजें जरूरी है। कोर्स होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, इम्तहान होना चाहिए। हम जितने मकसद चलाते हैं इसी उसूल पर चलाते हैं। आप एक नहीं 100 मकसद भी इंशाअल्लाह खोलेंगे तो हर जगह तालीम के लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन इसी शर्त के साथ कि कोर्स होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, इम्तहान होना चाहिए। आप आए, मैं आपकी खिदमत में जहाँ भी इंशाअल्लाह कभी ऐसा मौका आएगा तो उस मुजाहरे को पेश करूंगा। जब हमारे बच्चे तालीमी मुजाहरा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मसाइल का मुकालमा करते हैं, तकरीरें करते हैं, तो दुनिया को एहसास होता है ये 14 साल में दुनिया कैसे बदल रही है। और ये दुनिया इसलिए बदल रही है कि आने वाला आ रहा है, आने वाला आ रहा है, आने वाला आ रहा है। ये उजाला इसीलिए फैल रहा है कि आने वाला आ रहा है, यह इसीलिए लिख रहा है कि आने वाला आ रहा है। पालने वाले हमारे इमाम के ज़हूर में जल्दी कर, पालने वाले हमारे इमाम के ज़हूर में जल्दी कर दे। जो इनकलाब इस्लामी आया है ईरान में उसकी हिफाजत फरमा और दुनिया के हर मोमिन को मौका दे कि वो अपने माहौल को दीदार बनाने की कोशिश करे, अपने को दीदार बनाए। मैं आपकी खिदमत में बड़े शुक्रिया के साथ 10 दिन की तकलीफ के सिलसिले को खत्म करते हुए रुखसत हो रहा हूँ। कल मैं बम्बई से चला भी जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना इत्मीनान है कि 10 दिन मैंने अपनी एक बेटी से, एक बहन से, एक बच्चे से, एक भाई से, एक बहन से हाथों को जोर जोर से दरखास्त की है ऐसी ये दीदार बनना ताकि हमारे मोहम्मद के लिए जीवन बन जाए। ये 14 मासूमीन की ख्वाहिश है। रसूल आज़म ने अगर पत्थर खाए थे तो इसी मकसद के लिए, अगर अबू तालिब ने जान दी थी तो इसी मकसद के लिए, अगर खदीजा आलम गुरबत में इंतकाल कर गई थी तो इसी मकसद के लिए, अगर नबी ने हिजरत की थी तो इसी मकसद के लिए, अगर पैगम्बर के बाद फातिमा सारी जिंदगी रोती रही थी तो इसी मकसद के लिए, अगर अली खून जिगर पी कर जिंदगी बसर करते रहे थे तो इसी मकसद के लिए, हसन ने जहर किया था तो इसी मकसद के लिए, हुसैन करबला में प्यासे रहे थे इसी मकसद के लिए, सैयद सज्जाद कैदी बने थे इसी मकसद के लिए, सादात का कत्ले आम हुआ था इसी मकसद के लिए, आज पर्दे गैबत में बारिश बैठा हुआ इंतजार कर रहा है इसी मकसद के लिए। मेरी बेटियों दीदार बन जाओ, दीदार बन जाओ, दीदार बन जाओ ताकि बनी हाशिम की वो सारी लड़कियां जिन्होंने करबला में तमाचे खाए थे उनको अपने गम का एहसास न रहे। मेरे बच्चों दीदार बन जाओ, मेरे बच्चों दीदार बन जाओ। अगर तुम दीदार बन जाओगे तो घोड़ों की चापों के नीचे आ जाने वाला काफिर आवाज देगा
مجھے اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے. میرے نوجوانوں دیندار بن جاؤ, دیندار بن جاؤ, تاکہ اکبر کہے اب میرے کلیجے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. میرے بھائیوں دیندار بن جاؤ تاکہ عباس اپنے کٹے ہوئے شانوں کی طرف نہ دیکھے. میرے بزرگوں دیندار بن جاؤ تاکہ حسین زیر خنجر سے سجدہ کر رہے تھے اور سر قلم ہو رہا تھا تو تکلیف سے حسین فراموش کر جائے. دیندار بن جاؤ, دیندار بن جاؤ تاکہ سید سجاد وہ تکلیف بھول جائیں جو ساری زندگی ان کو یاد رہی. جب لوگوں نے کبھی پوچھا مولا سارے مسائل آپ نے برداشت کیے, سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی؟ تو فرماتے تھے شام. عصر عاشور کو حسین کو دفنانے کے بعد, عصر عاشور کو حسین علی اکبر کو دفنانے کے بعد جب جناب سید سجاد کو رخصت ہونے کے لیے آئے, میں سب نہ پڑھ سکوں گا مگر اتنا یاد دلاؤں گا. ایسے سے چلتے چلتے یہ رہا, یہ کتاب کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں, یہ روایت کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں, یہ تو واقعے کی تصویر کشی کے الفاظ ہوتے ہیں جو ذاکر ایسے موقع پر بولا کرتا ہے. حسین نے سید سجاد سے کہا بیٹا جو کچھ میں نے دیکھا تو تم نے بھی دیکھ لیا, عباس کے کٹے ہوئے شانے تم نے بھی دیکھ لیے, عباس کے ساتھ ساتھ اکبر کو تم نے دیکھ لیا, اکبر کو تم نے دیکھ لیا, مگر میرے لال اب تمہیں وہ دیکھنا ہے جو میں نے نہیں دیکھا ہے. میرا سر دیکھو گے, لوگ کے میگا پر دیکھو گے, اس پر مارے جانے والے پتھر دیکھو گے, اپنی بہن کے چہرے پر ٹماٹر کے نشانات دیکھو گے, اپنی ماں بہنوں کے جسموں پر تاجیانوں کے نشانات دیکھو گے, مگر میرے لال تم حسین کے بیٹے ہو تب اسی منزلوں سے گزر جانا. جائیے بابا جائیے, آپ کا بیٹا ثابت ہوگا. حسین چلے دن باہر نکلنے کے لیے چلے. رباط چلی, ان میں کوئی سیم ساتھ چلی, زینب ساتھ چلی, بیویاں ساتھ چلی, بچے ساتھ چلے. زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا, حسین باہر نکلے ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا, ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا, تو جناب زینب نے پہچان لیا. آنے کے بعد ایک ہاتھ سے بھائی کا بازو پکڑا, ایک ہاتھ سے رکاب ثانی کا بسم اللہ بھیا سوار ہو جاؤ, اور ساتھ سوار کرتے کرتے زینب نے خدا کو آواز دی ہو پالنے والے یاد رکھنا, آنے محمد کو قربان کیا اکبر پر, اکبر کو قربان کیا حسین پر, اور بھیا کو قربان کر رہا کر رہی ہوں تیرے دین پر. حسین چلے کربلا کے میدان میں آئے, جب بڑی دیر ہو گئی تو زینب کو چادر ڈال کے چلی بھیا کا حال معلوم کرنے کے لیے. کیسے معلوم کرے میرا ماجایا کہاں ہے, کیسے معلوم کرے حسین کہاں ہے. ایک بلندی میں چل گئی, ارے جو سامنے دیکھا حسین کو دیکھا, سوری کو دیکھا, ہاتھ میں خنجر کو دیکھا, میرے بھیا کلام کا زینب جاؤ